مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور گھسیلی لگتی ہیں، مگر اب تک مٹھاسیں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں۔ ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اس نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو رنڈیوں کے کوٹھے کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے، جہاں سے لوٹ کر مرد مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ مرد کے اعصاب پر عورت سوار نہ ہو تو کیا ہاتھی گھوڑے سوار ہوں؟ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد و عورت کا پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہی ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ عورت اور مرد اور ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت ہی کو بتانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام ہی محبت ہے؟ عورت کے بارے میں مشہور ہے، عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ یہ بات مرد کی سرشست میں ہے کہ وہ ایک عورت سے فیضیاب ہونے کے بعد بھنورے کی طرح دوسری کلی کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے۔ میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ عورت سے عشق و محبت کرنے والا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ مجھے اردو زبان کی تہمی دامنی پر بہت افسوس ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے تو طوائف کا لفظ ہے لیکن مرد کے لیے کوئی معقول گالی نہیں۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیاں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی گزار کر حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ عورت مرد کی محبت کو ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے
जो वक्त से पहले जन्म ले। हमारा माशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है, मगर तांगा चलाने की नहीं। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। मर्द हर दफ़ा औरत से एक नई अदा मांगता है और अपने लिए सिर्फ एक ही अंदाज़े हवानियत काफ़ी समझता है। वो औरत के हमेशा हंसने से भी थक जाता है और पहम रोने से भी उकता जाता है। मर्द हर कैफियत आर्जी चाहता है। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हम इस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टकी रहती है। पाकीज़ा रिश्ते तो नफ़रत के होते हैं, मोहब्बत में तो बस कपड़े उतरते हैं। मेरे शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाइफ़ों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। जी दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल हीर राशि को सब्सक्राइब करना और मेरे पेज हीर रांझा को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।